حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی آتی تھی، جب آپ کو کوئی غم پیش آتا تھا تو غم کی بھی سنت یاد کر لیجیے، کیونکہ ہم دنیا میں جب آئے ہیں تو یقیناً غم سے دو چار ہم کوئی نہ کوئی ناموافق حالات کو پیش ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ غم پہنچے دل میں، کوئی غم آئے، فکر آئے، کوئی پریشانی آئے تو اس کی سنت کیا ہے، پریشانی کی سنت بھی سن لیجیے، غم کی سنت بیان کر رہا ہوں آپ کہ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کربہ امر، جب آپ کو کوئی کرب و بے چینی کسی واقعے سے پیش آ جاتی تھی تو یقول اللہ سے عرض کرتے تھے یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، اللہ میں آپ ہی کی رحمت سے فریاد کرتا ہوں، میرا غم آپ ہی کا کرم دور کر سکتا ہے، آپ حی ہیں اور قیوم ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح میں اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ حی و قیوم میں اسم اعظم کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ اس کی برکت سے جو دعا مانگی جائے فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ فیہما یعنی ان دونوں ناموں میں الاسم العظم، یہ عبارت مرقات کی شرح مشکات پیش کر رہا ہے اختر، فیہما اسم العظم، ان دونوں ناموں میں یا حی میں اور قیوم میں اسم اعظم ہے۔ کسی کا دل کتنا ہی غمگین ہو، گھبرا رہا ہو، بٹن کھول کر کے یا حی یا قیوم برحمتہ کا استغیث 7 مرتبہ پڑھ کر دل پر دم کیجیے، دیکھیے کیسا دل کو اللہ سنبھالتا ہے۔ جو خدا اتنے بڑی دنیا کے گولے کو بغیر ٹھونی اور کھمبے کے ہیں، جس پر ہم آپ لدے ہوئے ہیں، بحری جہاز چل رہے ہیں، ریلیں چل رہی ہیں، سارا عالم اس میں ہے، سمندر کا پانی بے شمار، پہاڑ الگ لدے ہوئے ہیں، مگر یہ گولا اتنا بڑا دنیا کی گولا پڑا ہوا ہے، نیچے کچھ سپورٹ نہیں، نیچے کوئی ستون کھمبا نہیں ہے، اور ایک دنیا کیا نہ جانے کتنے گولے فضاؤں میں ایسے تیر رہے ہیں، ستاروں کی دنیا، زمین سے بڑے بڑے گولے ہیں، وہ دوری کی وجہ سے چھوٹے نظر آتے ہیں۔ اللہ کی کتنی بڑی شان ہے۔ یہ رومال آپ کے نزدیک کتنا وزن رکھتا ہوگا؟ مشکل سے آدھا کلو بمشکل، ورنہ پاؤ بھر زیادہ وزن ہوگا۔ ذرا ہم اس کو 1 منٹ سیکنڈ کے لیے چاہیں کہ یہ نہ گرے اور سنبھلا رہے فضا میں، رہا، بولو بھائی گرا کہ نہیں گرا؟ دیکھ لو، پھر دکھاتا ہوں میں آپ کو، یہ دیکھو گر گیا۔ لیکن اتنی بڑی دنیا کا گولا ہے جس میں جاپان، امریکہ، روس، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، آئرلینڈ، سوئٹزرلینڈ اور کونسورلینڈ اور بہت سے تمام لینڈ ہی لینڈ بھرے ہوئے ہیں، مگر سارے کے سارے سب کہتے ہیں ایسے اللہ تعالیٰ ان کو بغیر ٹھولی کھمبا سنبھالے ہوئے۔ چاند کا گولا بھی دیکھ، اب تو ہوائی جہاز، ایک زمانہ تھا کہ ہماری بوڑھیا دادی اور نانی کہا کرتی تھی کہ بیٹا یہ زلزلہ جانتے ہو کیوں آتا ہے؟ ارے زمین کے نیچے ایک بیل کھڑا ہوا ہے، ایک سینگ پر ساری دنیا اٹھائے ہوئے ہے، سال میں ایک دفعہ سینگ کو بدلتا ہے، وہ تھک جاتا ہے نا تو ایک سینگ سے دوسری سینگ پر تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ وہ پرانا زمانہ گیا، اب تو دنیا سائنس نے ہوائی جہاز کو قطب شمالی سے اوپر سے لے کر دنیا کے گولے کے نیچے سے لا کر اوپر آ جاتے ہیں، اور سب دیکھ لیا کہ کچھ سپورٹ نہیں ہے۔ کتنا میگنٹ پیدا کیا، سائنس یہی نہ کہتی ہے کہ میگنٹ سے سب چل رہے ہیں، مگر کتنا میگنٹ پیدا کیا، حد ہے اس کا۔ کوئی دنیا میں اتنا میگنٹ پیدا کر کے ذرا دکھائے کہ سارے عالم کو کس طرح سے کھینچا ہوا۔ مولانا ادریس صاحب کاندھولی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا منکر، خدا کے وجود سے انکار کرنے والا ایک بدبخت بد نصیب نے ایک اللہ والے سے کہا کہ ارے مولانا کیا اللہ اللہ کرتے رہتے ہو، کہاں ہے خدا؟ یہ سب خواہ آپ لوگ بس وہمیات میں پڑے ہوئے ہیں۔ بزرگ آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو، اللہ والوں کو بھی کیا خوب عقل دیتا ہے۔ ہاں، کالج کے ایک لڑکے سے ایک پروفیسر نے کہا، عیسائی پروفیسر نے جو کرسچین تھا، ایک مسلمان بچے سے جس کی عمر زیادہ سے زیادہ 10 سال کی، اس نے کہا میاں تمہارا کہاں خدا ہے؟ کہیں نظر بھی آتا ہے؟ جو چیز نظر نہ آئے اس پر کیا یقین کرتے ہو؟ تو اس نے کہا استاد آپ نے اپنی عقل کو کبھی دیکھا ہے؟ آپ کو اگر میں بے عقل ثابت کر دوں، کیونکہ آپ نے اپنی عقل کو کبھی نہیں دیکھا، لہٰذا میں آپ کو بے عقل ثابت کر سکتا ہوں، اور میں پھر یہ دعویٰ کروں گا کہ بے عقل سے میں نہیں پڑھوں گا، کیونکہ عقل بھی تو نظر نہیں آتی۔ تو معلوم ہوا کہ کسی چیز کے وجود کے لیے اس کا نظر آنا ضروری نہیں ہے۔ بتائیے 10 سال کے مسلمان کے بچے کو کس نے جواب سکھا دیا؟ مولانا عالمی فرماتے ہیں کہ تم قسمیں کھاتے ہو کہ خدا کی قسم آج میرا دل غم سے بھرا ہوا ہے، کوئی ہمیں آج غم دکھا دے کہ غم کیسا ہوتا ہے، جس کے وجود پر آپ قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ یہ مضمون مولانا رومی کا ہے، زبان اختر سے آپ سن رہے ہیں، مگر میرا نہیں ہے۔ حضرت عارف رومی مثنوی میں فرماتے ہیں کہ تم غم اور خوشی پر قسمیں اٹھاتے ہو کہ آج خدا کی قسم دل بڑا خوش ہے، بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور خدا کی قسم آج دل میں بڑا غم محسوس ہو رہا ہے۔ غم اور خوشی کے وجود پر قسمیں اٹھانے والوں، کبھی تم غم کو دکھا سکتے ہو کہ کس رنگ کا ہوتا ہے؟ پیلا، لال، ہرا، کیا سائز ہوتی ہے؟
کتنا لمبا چوڑا ہوتا ہے. اللہ نے ہماری جان میں ایسے چیزیں رکھ دی کہ جو خدا کے پہچاننے کے لیے ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے. وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ فرماتے ہیں میں نے تو اپنے وجود کی دلیل تمہاری جان کے اندر رکھ دیا، تمہارے اندر رکھ دیا. اکبر الہ آبادی جج فرماتے تھے کہ میری ہستی ہے خود شاہد وجود ذات باری کی، میری ہستی ہے خود شاہد وجود ذات باری کی، دلیل ایسی ہے جو کہ عمر بھر رد ہو نہیں سکتی. جب تک چل پھر رہے ہو خدا کے وجود پر تمہارا ہر مصنوع اپنے سانے کے وجود پر دلالت پیش کر رہا ہے. تو مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس منکر خدا بدبخت نے جب کہا کہ مولانا سب کام نظام عالم میگنٹ سے چل رہا ہے، تو اس بڑے میاں اللہ والے نے ایک لاٹھی اپنے زور سے ماری اس کی کھوپڑی پر اور کس کے ماری، کس کے لگائی خوب، یہاں تک کہ کھوپڑی بھن نہ گئی. یہ یو پی کا محاورہ ہے. پاکستانی نسل کے جو یہیں پیدا ہوئے ہیں وہ نہ سمجھیں تو اپنے بڑے بوڑھوں سے پوچھ لیں کھوپڑی کیسے بھن نہ جاتی ہے. تو سب کو سہلاتے ہوئے کہا کہ جب جواب نہیں آیا آپ کو تو آپ نے علم کا جواب جہالت سے پیش کر دیا. بڑے میاں نے کہا بھائی کیا بات ہے کہ کون سی میں نے جہالت کر دی؟ ان کا آپ نے لاٹھی چلا دی، آپ کو علمی جواب دینا چاہیے تھا، دلائل پیش کرنی چاہیے تھا، آپ نے تو مجھے لاٹھی سے مار دیا، لاٹھی چلا دی. نے کہا میں نے کہاں چلائی، میں نے ہرگز نہیں چلائی. کہا نہیں صاحب بالکل آپ ہی نے چلائی، میں نے آنکھوں سے دیکھا. کہا تم جھوٹ بولتے ہو میاں، میگنٹ سے چلی ہے، سارا عالم میگنٹ سے چل رہا ہے تو لاٹھی بھی میگنٹ سے چلی. جب سارا نظام کائنات میگنٹ سے چل رہا ہے تو جناب کی کھوپڑی میں بھی میگنٹ ہے، میری لاٹھی میں بھی میگنٹ ہے. فرق اتنا ہے کہ جناب کی کھوپڑی شریف میں اجزائے مقناطیسیہ یعنی میگنٹ کے اجزاء زیادہ ہیں اور میری لاٹھی میں کچھ کم ہے، اس لیے آپ کی کھوپڑی نے کھینچ لیا لاٹھی. کہیں اگر میری لاٹھی میں میگنٹ زیادہ ہوتا تو کھوپڑی اچڑ کے ادھر آ جاتی. غنیمت سمجھیے. مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے محدث نے اس واقعے کو بیان کر کے فرمایا کہ اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا اور کہا آپ نے آج مجھے مسلمان کر دیا، جزاک اللہ کی چشمم باز کر دی. اور فرمایا حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس دلیل کا نام میں دلیل لٹھ رکھتا ہوں. لٹھ بعضوں کو اسی سے ہدایت ہوتی ہے، لٹھ سے. مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 4 دلیلیں ہیں، ایک قرآن شریف حدیث شریف اور تیسرا اجماع امت، چوتھا قیاس. اور فرمایا ایک 5ویں دلیل بھی ہے، وہ ہے نالدار جوتا. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے لوہا بھی نازل کیا ہے اور اس کے اندر شدید پکڑ ہے. تو فرمایا جب دماغ صحیح نہ ہو تو نالدار جوتوں سے صحیح ہوتا ہے وہ شخص، اس کا دماغ. جیسے فرعون تھا، ایک مچھر گھسا دیا اللہ میاں نے، جب تک ایک سپاہی اس کے سر پر جوتے لگاتا رہتا تھا وہ مچھر خاموشی سے بادب رہتا تھا اور اس کو سکون رہتا تھا. جہاں جوتا رکا وہاں مچھر نے کاٹنا شروع کیا. یہ ہے کھوپڑی پر جوتے پٹوانے کا انتظام غیبی، اس کا نام ہے. ایک سیکنڈ کو بھی وہ جوتا رکتا تو بس مچھر کاٹنا شروع کر دیتا. اس طرح سے اس کی خدائی کا یہ اللہ ہوا.